بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. الموضوع إن كان جزئيا فالقضية شخصية ومخصوصة، وإن كان كليا فإن حكم عليه بلا زيادة شرط فمهملة عند القدماء، وإن حكم عليه بشرط الوحدة الذهنية فطبيعية، وإن حكم فيها على أفراده فإن بين فيها كمية الأفراد فمحصورة ومصورة، وما به البيان يسمى سورا، وقد يذكر السور في جانب المحمول فيسمى القضية منحرفة، وإن لم تبين فمهملة عند المتأخرين، ومن ثم قالوا إنها تلازم الجزئية. موضوع اگر جزئی ہو تو قضیہ شخصیہ ہے اور مخصوصہ ہے، اور اگر موضوع کلی ہو تو اگر حکم لگایا گیا ہو اس پر بغیر کسی شرط کے تو متقدمین کے نزدیک مہملہ ہے۔ فإن حکم علیہ بلا زیادتی شرط، اگر حکم لگایا گیا ہو اس پر بغیر کسی شرط کی زیادتی کے تو مہملہ ہے قدماء کے نزدیک۔ وإن حکم علیہ بشرط الوحدۃ الذہنیہ، اور اگر حکم لگایا گیا ہو موضوع پر وحدت ذہنیہ کی شرط کے ساتھ تو یہ طبیعیہ ہے، اور اگر حکم لگایا جائے موضوع کے افراد پر، وإن حکم فیہا علی افرادہ، اور اگر حکم لگایا جائے موضوع کے افراد پر، فإن بین فیہا کمیۃ الافراد، تو اگر بیان کر دیا جائے اس میں افراد کی تعداد کو تو محصورہ اور مصورہ ہے، اور وہ لفظ جس کے ذریعے کمیت کا بیان ہو یسمى سوراً، اس کو سور کہا جاتا ہے، اور سور ذکر کیا جاتا ہے محمول کی جانب میں تو اس قضیے کا نام منحرفہ رکھا جاتا ہے۔ وإن لم تبین، اور اگر افراد کی تعداد بیان نہ کی گئی ہو، تبین شاید یہ پڑھ دیا گیا ہے دھوکے سے، یہ تبین نہیں ہے، تبین مجہول کا صیغہ ہے۔ وإن لم تبین، اور اگر افراد کی تعداد بیان نہ کی گئی ہو تو مہملہ ہے متأخرین کے نزدیک، اور اسی وجہ سے متأخرین نے کہا کہ مہملہ جزئیہ کو لازم ہے۔ اس عبارت میں الموضوع ان کان جزئیاً جو یہ عبارت ہے پوری، اس میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے قضیہ حملیہ کی تقسیم کی ہے ذات موضوع کے اعتبار سے۔ قضیہ ذات موضوع کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کی 5 قسمیں بنتی ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل حصری کے طور پر اس کو بیان کیا ہے۔ دلیل حصری یہ ہے کہ قضیے کا موضوع یا تو جزئی ہوگا یا کلی ہوگا۔ اگر قضیے کا موضوع جزئی ہے تو اس کو قضیہ شخصیہ اور قضیہ مخصوصہ کہتے ہیں، جیسے زید قائم، اس میں موضوع جو ہے وہ زید ہے جو جزئی ہے۔ اور اگر موضوع کلی ہو تو حکم یا تو حقیقت پر ہوگا یا افراد پر ہوگا۔ اگر حکم حقیقت پر ہو تو اس کی 2 صورتیں ہیں، عموم و خصوص کی زیادتی کی شرط اس میں ہوگی یا زیادتی کی شرط نہیں ہوگی۔ اگر اس میں زیادتی کی شرط نہیں ہے تو اس کو مہملہ قدمائیہ کہتے ہیں، اور اگر وحدت ذہنیہ کی شرط کے ساتھ ہو تو اس کو طبیعیہ کہتے ہیں۔ اور اگر حکم افراد پر ہو تو اس کی بھی 2 صورتیں ہیں، افراد کی مقدار بیان کی گئی ہوگی یا افراد کی مقدار بیان نہیں کی گئی ہوگی۔ اگر افراد کی مقدار بیان کر دی جائے تو اس کو محصورہ کہتے ہیں، اور اگر بیان نہ کی جائے تو اس کو مہملہ عند المتأخرین کہتے ہیں۔ بشرط الوحدۃ الذہنیہ، وحدت ذہنیہ کی شرط کے ساتھ اس سے جو مراد ہے وہ مطلق ہونا اور عموم مراد ہے۔ اسی لیے ہم نے کہا ہے کہ اگر حکم حقیقت پر ہو تو اس کی 2 صورتیں ہیں، عموم و خصوص کی زیادتی کی شرط ہوگی یا نہیں، تو وحدت ذہنیہ سے جو مراد ہے وہ عموم و خصوص ہی کی شرط مراد ہے۔ انہوں نے بتایا کہ قضیہ محصورہ
اور مصورہ، یعنی اگر افراد کی مقدار بیان کر دی جائے تو اس کو محصورہ کہتے ہیں۔ تو موضوع کے افراد کا چونکہ اس میں حصر ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں محصورہ، اور چونکہ سور اس کے اندر ذکر ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو مصورہ کہا جاتا ہے۔ وقد یذکر السور، اور کبھی سور کو ذکر کیا جاتا ہے، فی جانب المحمول، محمول کی جانب میں۔ سور کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ افراد کی مقدار معلوم ہو، اور افراد جو ہوتے ہیں وہ موضوع کی جانب میں ہوتے ہیں، اس لیے سور میں اصل تو یہ ہے کہ وہ موضوع کی جانب میں مذکور ہو، لیکن کبھی کبھی سور محمول کی جانب میں بھی مذکور ہوتا ہے۔ اس وقت فرماتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہ اس وقت قضیے کو کہتے ہیں قضیہ منحرفہ۔ قضیہ منحرفہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اب سور جو ہے اپنے اصلی جگہ سے منحرف ہو جاتا ہے، اور یعنی اصلی جو جگہ تھی اس کا۔ آگے مصنف نے فرمایا وَإِن لَّمْ تُبَيَّن فَمُهْمَلَةٌ عِندَ الْمُتَأَخِّرِينَ، یعنی اگر اس میں افراد کی کمیت کو، افراد کی مقدار کو بیان نہ کیا گیا ہو تو یہ مہملہ عند المتأخرین ہے۔ تو یہاں پر جو ہے مہملہ دو مذکور ہو گئے، ایک مہملہ عند المتقدمین اور ایک مہملہ عند المتأخرین۔ اوپر آیا تھا فَإِنْ حُكِمَ عَلَيْهِ بِلَا زِيَادَةِ شَرْطٍ فَمُهْمَلَةٌ عِندَ الْقُدَمَاء، اور نیچے آیا وَإِن لَّمْ تُبَيَّن فَمُهْمَلَةٌ عِندَ الْمُتَأَخِّرِينَ۔ تو یہ دو مہملہ جمع ہو گئے، ایک مہملہ عند القدماء ہے اور ایک مہملہ عند المتأخرین ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ مہملہ قدمائیہ میں موضوع جو ہوتا ہے وہ قضیے کی نفس طبیعت ہوتی ہے، اور مہملہ عند المتأخرین میں موضوع جو ہوتا ہے وہ افراد ہوتے ہیں۔ وَمِن ثَمَّ قَالُوا، اسی وجہ سے مناطقہ نے کہا اِنَّهَا تُلَازِمُ الْجُزْئِيَّةَ، کہ مہملہ جزئیہ کو لازم ہے۔ متأخرین کے نزدیک مہملہ میں حکم افراد پر ہوتا ہے، مگر افراد کی مقدار اور تعداد بیان نہیں کی جاتی، اور جزئیہ جو ہوتا ہے اس میں بھی حکم بعض افراد پر ہوتا ہے۔ تو جزئیہ کے لیے مہملہ کا پایا جانا ضروری ہے، کیونکہ مہملہ میں حکم مطلق افراد پر ہے، اور جب بعض افراد پر حکم ہوگا تو مہملہ خود بخود ہی ثابت ہو جائے گا۔ اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وَمِن ثَمَّ قَالُوا إِنَّهَا تُلَازِمُ الْجُزْئِيَّةَ، کہ مناطقہ نے اسی وجہ سے کہا۔ کس وجہ سے؟ یعنی اس وجہ سے کہ متأخرین کے نزدیک مہملہ جو ہے وہ اس کو کہیں گے جس میں افراد کی مقدار کو بیان نہ کیا جائے، اس وجہ سے متأخرین نے کہا کہ وہ جزئیہ کو لازم ہے۔ اعلم ان مذهب اہل التحقیق ان الحکم فی المحصورۃ علی نفس الحقیقۃ لانها الحاصلۃ فی الذہن حقیقۃ والجزئیات معلومۃ بالعرض فلیست محکوما علیہا الا کذالک۔ جان لو کہ محققین کا مذہب یہ ہے کہ حکم محصورہ میں نفس حقیقت پر ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ یعنی نفس ماہیت الحاصلۃ فی ذہن حقیقتاً حاصل ہوتی ہے ذہن میں حقیقتاً، والجزئیات معلومۃ بالعرض، اور جزئیات بالواسطہ یعنی بالعرض معلوم ہوتی ہیں۔ فلیست محکوما علیہا، تو اس کا محکوم علیہ ہونا بھی ایسے ہی ہوگا۔ فلیست محکوما علیہا الا کذالک، تو اس کا محکوم علیہ ہونا بھی ایسا ہی ہوگا۔ قضیہ محصورہ کے سلسلے میں بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ محصورہ میں حکم جو ہوتا ہے وہ افراد پر ہی ہوتا ہے، جیسا کہ مصنف نے اوپر اس کو ذکر کیا ہے۔ اہل تحقیق کی رائے یہ ہے کہ قضیہ محصورہ میں حکم افراد پر نہیں ہوتا بلکہ حقیقت و ماہیت پر ہوتا ہے، اس لیے کہ محکوم علیہ وہ چیز بنتی ہے جو معلوم بالذات ہو، اور معلوم بالذات حقیقت ہے، افراد نہیں ہیں، تو حکم جو ہوگا وہ حقیقت پر ہوگا، کیونکہ معلوم بالذات کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ ملتفت علیہ بالذات ہو، اور ملتفت علیہ بالذات یعنی جس کی طرف خود بخود التفات ہو جائے، ایسی جو چیز ہے وہ نفس حقیقت ہے جو موجود فی الذہن ہے۔ تو
ملتفت علیہ بالذات جو ہے وہ چونکہ حقیقت ہے، افراد نہیں ہے، اس لیے وہی محکوم علیہ بھی ہے، یعنی محکوم معلوم بالذات بھی ہے، اور جو معلوم بالذات ہے وہی محکوم علیہ بھی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قضیہ محصورہ میں حکم افراد پر نہیں ہوتا بلکہ نفس حقیقت پر ہوتا ہے۔ والجزئیات، اور جزئیات بھی اگرچہ معلوم ہیں مگر معلوم بالعرض ہیں، یعنی جزئیات اور افراد یہ حقیقت کے واسطے سے معلوم اور موجود فی الذہن ہیں، لہذا یہ بالواسطہ معلوم ہوئے تو بالواسطہ ہی محکوم علیہ بنیں گے، اور حقیقت بلا واسطہ معلوم ہے اس لیے حقیقت جو ہے وہ بلا واسطہ محکوم علیہ بنے گی۔ تو قضیہ محصورہ کے سلسلے میں بہرحال یہ ایک اختلاف تھا کہ کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ قضیہ محصورہ میں حکم افراد پر ہوتا ہے، اور تحقیقی رائے یہ ہے کہ حکم افراد پر نہیں ہوتا بلکہ حقیقت پر۔